الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بزرگوں اور بھائیوں، آج ظہر کی نماز میں آپ کی خدمت میں اس لیے آنا ہوا کہ کل گزشتہ 28 رمضان کو ہماری اس مسجد کے بہت ہی مخلص، فعال، متحرک خادم، قوم و ملت کے خادم جناب مرحوم شکیل بھائی اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. ہم سے بڑا اچھا تعلق رکھتے تھے. دل میں بات آئی ہے کہ کچھ تعزیتی بیان ہو جائے، موت کے عنوان سے کچھ بات ہو جائے. اس تعلق سے میں نے جناب اقبال بھائی سے رابطہ کیا تو انہوں نے بخوشی آمادگی ظاہر کی اور مجھے یہ کہا کہ ظہر کی نماز میں لینے کے لیے میں آپ کو آ رہا ہوں. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی یہ مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں آدمی کو ایسے کام کرنا چاہیے کہ اس کے انتقال کے بعد لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں، اس کے کاموں کا تذکرہ کریں اور ہماری آخرت بھی بن جائے. مرنے والے کے محاسن کا بھی تذکرہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کے محاسن اور ان کی خوبیوں کو یاد کرو تو لوگ ہمارے انتقال کے بعد ہمارے محاسن، ہماری خوبیوں کو بھی یاد کرے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی سنور جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر سی زندگی اس لیے عطا نہیں فرمائی ہے کہ آدمی اس دنیا میں آزادانہ زندگی گزارے، من مانی اور جی چاہی کی زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑتے ہوئے اس زندگی کو گزارے. نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے وہ دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. اس دنیا کے اندر آدمی کو رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس دنیا میں جیسے کام کرے گا، اچھے کام کرے گا تو اس کو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور برے کام کرے گا تو آخرت میں اس کو برا بدلہ ملنے والا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جس طریقے سے کوئی شخص اپنے کھیت کے اندر جو چیز بوتا ہے ویسی کاٹتا ہے. اگر اس نے گیہوں بوئے ہیں، جو بویا ہے، یا یہ کہ اس نے مکئی اور جوار اور کوئی پھل فروٹ اور میوے وغیرہ بوئے ہیں، تو
مدت پوری ہونے کے بعد 3 4 5 مہینوں کے بعد وہ ایسی ہی اچھی فصل اور اس کا اچھا ثمرہ حاصل کرے گا، اس کو اچھا ثمرہ ملے گا، اچھا نتیجہ ملے گا۔ اور دنیا میں اپنے کھیت کے اندر اس نے کانٹے بوئے ہیں، ببول کے درخت لگائے ہیں، تھور لگائے ہیں، اور پھر 3 4 مہینوں کے بعد وہ امید رکھتا ہے کہ مجھے بادام اور اخروٹ اور کاجو مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ آدمی جیسا دانہ ڈالتا ہے ویسا بیج اس کو 3 4 مہینوں کے بعد ثمرہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ اگر اچھا بیج ڈالا ہے تو اچھی چیز اگتی ہے، برا بیج ڈالا ہے تو اس کو برا ہی بدلہ ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ دنیا بھی آخرت کے بنانے کے لیے کھیتی ہے، یہ دنیا بھی آخرت کے بنانے کے لیے کھیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو آخرت میں اس کے لیے جنت کا بدلہ ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اگر گناہ کیے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور پھر امید رکھتا ہے کہ آخرت کی میری زندگی بن جائے، یہ خام خیالی ہے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ ایسی امید رکھنا بھی نہیں چاہیے، بیوقوفی ہے یہ۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ کام کرے، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے وہ کچھ کام کرے۔ آدمی کو ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے نفس کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک چھوٹی موٹی تجارت اور کاروبار لے کر بیٹھنے والا شخص پورا دن کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور شام کو گھر واپس لوٹتا ہے تو اپنے جیب سے پیسے نکالتا ہے، بیگ سے پیسے نکالتا ہے، اور پیسوں کا حساب جوڑتا ہے، محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے 1500 روپے کا مال خریدا تھا، 1500 سے اوپر کچھ ہوا ہے یا 1500 کے اندر ہوا ہے۔ اگر 1500 کا مال لاری پر خریدا تھا، دکان میں 1500 کا مال رکھا تھا، اور اس کو شام گھر لوٹنے کے بعد 2000 روپے ملے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ 1500 کا مال میں نے خریدا تھا اور مجھے 500 روپے اوپر منافع ہوا، محنت کی اس کو نفع ملا، اس نے محنت کی اس کو نفع ملا۔ ہر شخص یہی کرتا ہے، چھوٹی موٹی تجارت لے کر بیٹھنے والا شخص، یہاں تک کہ ایک چھوٹا غلہ، پان بیڑی کا غلہ لے کر بیٹھنے والا بھی شخص شام کو گھر لوٹتا ہے تو محاسبہ کرتا ہے، حساب کرتا ہے۔ رکشہ ڈرائیور جو ہوتا ہے، گاڑی کے ڈرائیور ہوتے ہیں، جب واپس لوٹتے ہیں تو اپنے پیسوں کا حساب کرتے ہیں، کتنا نفع ہوا، کتنا گھاٹا ہوا۔ نفع ہوا ہے تو گویا وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور 1500 کا مال خریدا تھا اور شام کو واپس آیا تو بجائے 1500 کے اس کو 1300 ملے ہیں، 1200 ملے ہیں یا 1500 ہی ملے ہیں، تو بہت حسرت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ پورا دن محنت کی، پورے دن کام کیا، گاڑی گھمائی، لاری لے کر بیٹھا، غلہ کھول کر بیٹھا، لیکن نفع تو کچھ ہوا نہیں، اس کو افسوس ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں آدمی اپنے کاروبار کا، اپنی تجارت کا حساب کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی اس زندگی کا بھی آدمی کو روزانہ حساب کرتے رہنا چاہیے، روزانہ اس کو حساب کرتے رہنا چاہیے، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ شام کو سونے سے پہلے اپنے اوقات کا محاسبہ کرے کہ صبح سے لے کر شام تک، رات سونے تک میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، جتنے اچھے کام کیے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو برے کام ہوئے ہیں اس کے اوپر توبہ اور استغفار کرے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ،
وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کا محاسبہ کرے، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ کام کرے، تیاری کرے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کہ بیوقوف آدمی وہ ہے، عاجز آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلائے، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلائے۔ نفس جیسا کہتا ہے، اس کا دل جیسا کہتا ہے ویسا عمل کرتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر نہیں چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل نہیں کرتا ہے، بلکہ نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اور اتنا سارا کرنے کے باوجود وہ تمنا اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر وہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے رحیم اور کریم ہیں، غفار ہے، غفور ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں بھی مغفرت کے اصول ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں ہمارے یہاں کچھ کام کے اصول ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں بھی مغفرت کے اصول ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، مغفرت نہیں فرمائیں گے یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے یہاں مغفرت کے بھی اصول ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کافر کو ہم نے ایمان کی دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے یہ کہا کہ نہیں میں تو اپنے کفر کے اوپر اڑا رہتا ہوں، میں تو اسی پر اڑا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہے، بڑے رحیم اور کریم ہے، میرے کفر اور شرک کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ یہ تو خام خیالی ہے۔ آدمی کچھ نہ کرے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر سی زندگی جو عطا فرمائی ہے، یہ مختصر سی زندگی دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ آخرت کی تیاری اس میں کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے ہم سنتے تھے، ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے، آپ لوگوں نے بھی اپنے بچپن میں سنا ہوگا کہ آدمی بوڑھا ہو کر مرتا تھا، 70 سال، 80 سال، 85، 90 سال، کئی تو 100 سال سے اوپر بھی ہو جاتے تھے۔ آدمی اتنی لمبی عمر کے بعد مرتا تھا، اور اتنی لمبی عمر کے بعد مرنے کے بعد بھی لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ وہ بڑے میاں چلے گئے دنیا سے، اچھے تھے، بڑے میاں دنیا سے چلے گئے۔ پہلے تو آدمی بوڑھا ہو کر مرتا تھا، لیکن اس 2 سال کی بیماری نے ہم سب کو بتا دیا کہ مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بوڑھا بھی مرتا ہے، جوان بھی مرتا ہے، لڑکے بھی مرتے ہیں، لڑکیاں بھی مرتی ہیں، جوان عورتیں اور جوان لڑکے بھی جاتے ہیں۔ ہم سب کو آگاہ کر دیا، ہم سب کو متنبہ کر دیا کہ مرنے کے لیے بوڑھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں کہ ان کے باپ حیات ہے اور باپ نے اپنے کندھوں کے اوپر جنازے اٹھا کر بیٹوں کے جنازے قبرستان تک پہنچائے ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں۔ تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ اس مختصر سی زندگی میں آدمی کو اپنے آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے؟ جو کامیاب ہوگا اس کو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، جو ناکام ہوگا اس کو آخرت میں برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا نظام قائم فرمایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے لے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ جو اچھا عمل کرنے والا ہوگا اس کو جنت کا بدلہ ملے گا، اور جو برا عمل کرنے والا ہوگا اس کو آخرت میں برا بدلہ اور جہنم میں اس کو عذاب بھگتنا ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے امتحانات دنیا میں بھی ہمارے ہوتے ہیں، اور اس امتحان کے لیے وقت ہوتا ہے 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا وقت ہوتا ہے۔ جیسا امتحان اس طریقے کے اوقات رکھے جاتے ہیں، اور پھر ہر پیپر اور ہر پرچہ لکھنے کے لیے ہمیں 2 گھنٹے یا 1 3 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے۔ بس یہ امتحان ہو گیا، اور 15-20 دن کے بعد ہمارا رزلٹ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں جو عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور یہ کوئی مختصر زندگی نہیں ہے، ایک لمبی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس لمبی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ 60 سال کی زندگی، 65 سال کی زندگی، 70 سال، 80 سال، 90 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ طویل زندگی ہے، اس طویل زندگی میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس طویل زندگی میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ شاید میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یہ طویل زندگی ہے، اس طویل زندگی میں امتحان ہو رہا ہے ہمارا۔ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ جس کو اچھا عمل نصیب ہو گیا آخرت میں وہ کامیاب ہے۔ برا عمل کرنے والا ناکام ہوگا، اور حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کے مناصب، دنیا کے عہدے، دنیا کے مال و متاع، دنیا کی مالداری، دنیا کی تجارت اور کاروبار، یہ ساری چیزیں آنی ہے، جانی ہے۔ یہ تو دنیا گزارنے کے لیے، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ایک اسباب اور وسائل ہے۔ اس کے اوپر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اوپر نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی تو اعمال حسنہ پر ہے، اچھے اعمال کرنے پر ہے۔ اچھے اعمال کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہاں جنت نصیب ہو گئی، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، تو وہ کامیاب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے منصب، دنیا کے عہدے اور دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی یہ تجارت اور یہ کاروبار ہمارے لیے کامیابی دلائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں اچھے کام کا بدلہ اس کو اچھا مل جاوے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو بچا لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے جو شخص بچا لیا گیا، دور رکھا گیا، ہٹا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو یہ غرور ہے، دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔
اس لیے دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت موت کا استحضار، ہر وقت موت کا استحضار ہونا چاہیے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت کی ڈر کی وجہ سے اتنے روتے تھے کہ جسم سے خون کے قطرات ٹپکتے تھے، جسم سے خون کے قطرات ٹپکتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے باب میں منقول ہے کہ موت کو یاد کرتے تھے تو ان کی سانس بند جاتی تھی، سانس رک جاتی تھی، ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور سانس رک جاتی تھی. یہاں تک کہ جب ان کے سامنے کوئی خیر کا تذکرہ اور نعمتوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو سانس بحال ہوتی تھی، رونگٹے بیٹھتے تھے، اتنا ڈر جاتے تھے، جسم کے اوپر اتنی کپکپی طاری ہو جاتی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی عالم سے یہ درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو عالم نے یہ کہا کہ اے عمر، تم مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے بچ نہیں سکتے ہو، موت تم کو بھی آنی ہے، موت کی تیاری کیجیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اس کا تذکرہ کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے تو دھاڑے مار کر روتے تھے وہ. اس لیے آدمی کو اس زندگی میں موت کی تیاری ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. بڑا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کی زندگی پاکیزہ ہو، جس کی زندگی اچھی ہو، جس کی زندگی باعث رشک ہو. اس کے جانے کے بعد لوگ اس کو یاد کریں، اس کے اچھے کاموں کو یاد کر کے لوگ اچھا تذکرہ کریں اور آخرت میں اس کے لیے جنت کا بدلہ ہو. اور بد نصیب ہے وہ شخص، برا ہے وہ شخص کہ جس نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا اچھا، لوگوں کو ستایا، لوگوں کو مارا پٹا ہے، ظلم و ستم کیا ہے، لوگوں کا مال لوٹا ہے، طرح طرح سے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، تو اس کے مرنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، اس کے مرنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا والے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا مردود مر گیا. اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی اچھا بدلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اچھا بدلہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی دے دی فقد اعذر، تو اب اللہ تعالیٰ کہ وہاں اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، وہ معذور ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے معذرت پیش کر دیں گے. اتنی طویل زندگی عطا ہوئی، اتنی طویل زندگی عطا کیے جانے کے بعد اس نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے سامنے معذرت پیش کر دیں گے، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یہ دنیا دار العمل ہے. اس دنیا میں آدمی کو آخرت کی تیاری ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، موت کا استحضار ہونا چاہیے، موت کا استحضار ہونا چاہیے. یہ دنیا، جس دنیا کے اندر جو ہم رہتے ہیں، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے.
اور آخرت میں اس کو جزا ملے گی. دنیا میں چاہے اس کو بدلہ ملے نہ ملے، کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ اللہ کے ایسے مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک اور متقی اور پرہیزگار بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے مخلص ہوتے ہیں کہ جن کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، آخرت کے بدلے کے اوپر ہوتی ہے. دنیا سے لے کر کیا جانا ہے، دنیا میں ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب کر دے، ہمارا بیڑا پار لگا دے. اس لیے ایک تو دنیا میں آدمی جو کام کرے تو آخرت میں اللہ سے بدلے کی امید رکھے. دنیا والوں سے کیا امید رکھے؟ اور دنیاوی زندگی کو آدمی بہت غنیمت سمجھے، بہت غنیمت سمجھے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی ملک الموت سے ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی. انہوں نے ملک الموت سے یہ کہا کہ عجیب ہو تم بھائی. تو ملک الموت نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے، کیا عجیب ہے؟ کہا کہ دنیا میں، اس بزرگ نے کہا کہ دنیا میں جب کسی آدمی پر کوئی وارنٹ جاری ہوتا ہے، کسی مجرم اور گنہگار پر حکومت کی طرف سے اور کورٹ کی طرف سے کوئی وارنٹ جاری ہوتا ہے تو اس کو نوٹس بھیجا جاتا ہے، نوٹس بھیجا جاتا ہے اس مجرم کے نام، اور متعین تاریخ پر اس کو وہاں حاضری کے لیے کہا جاتا ہے، کورٹ میں، عدالت میں حاضری کے لیے کہا جاتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. دنیا کی کوئی کورٹ اور دنیا کی کوئی حکومت کسی مجرم کو نوٹس بھیجے بغیر نہیں رہتے، نوٹس بھیجتی ہی ہے، نوٹس بھیجتی ہے. اور تم تو عجیب ہو کہ کوئی نوٹس ووٹس نہیں، اور نوٹس بغیر سیدھے دھمکتے ہو اور کسی کی روح قبض کر کے چلے جاتے ہو، کسی کی روح قبض کر کے چلے جاتے ہو. تو ملک الموت نے یہ کہا کہ ارے بھائی، بڑے میاں، میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں، اتنے نوٹس بھیجتا ہوں، اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا کی کوئی حکومت اتنے نوٹس نہیں بھیجتی ہے. دنیا کی کوئی حکومت اپنے مجرم کو اتنے نوٹس نہیں بھیجتی ہے، میں اتنے نوٹس بھیجتا ہوں. کیا سر اور داڑھی کے بالوں کا سفید ہو جانا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ کانوں کی شنوائی متاثر ہونا، کمزور ہو جانا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ زبان کا لڑکھڑا جانا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ دماغ کا کمزور ہو جانا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ گھٹنوں کا درد ہونا اور سیڑھی چڑھنے میں تکلیف ہونا، چلنے میں تکلیف ہونا، کیا میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ پوتے اور پوتیوں کا اور نواسے اور نواسیوں کا آ جانا، یہ میری طرف سے نوٹس نہیں ہے؟ کہ ایک لمبی زندگی ہو گئی، ایک لمبی زندگی ہو گئی، اب کب تک یہاں دنیا میں ڈیرا ڈالے پڑے رہو گے؟ چلو اب جگہ خالی کرو. میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں، اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ کیا کروں، میرے ان نوٹسوں کا کوئی نوٹس لیتا ہی نہیں ہے، میرے ان نوٹسوں کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا ہے. سب لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو آدمی کو اپنے اوپر آنے والے نوٹسوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. نوٹس آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نوٹس آ رہے ہیں، ان نوٹسوں کا بھی نوٹس لینا چاہیے اور آخرت کو ہمیشہ مد نظر، ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اپنا بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے.
اور جتنا ہو سکے آخرت کی تیاری اس دنیا میں کرتے رہنا چاہیے. مرنے کے بعد کوئی عمل کام نہیں آئے گا. مرنے کے بعد کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد جو ہوگا اس پر کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا. بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو کشف قبور حاصل تھا. کشف قبور، کشف قبور کا مطلب یہ ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد میت پر کیا گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں کہ قبر کے اوپر بیٹھ کر یا قبر کے پاس سے گزر کر وہ پتہ لگا دیتے ہیں کہ میت قبر میں کس حال میں ہے، اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ایک اللہ والے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے. ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے. انہوں نے مراقبہ کیا، کشف ہوا ان کو کہ میت اندر قبر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے. تو اس اللہ والے نے اس میت سے پوچھا کہ بھئی قبر میں قرآن مجید کیسی؟ قرآن مجید کی تلاوت قبر میں کیسی؟ تو اس میت نے کہا کہ جب میرا انتقال ہوا، لوگوں نے مجھے کفن پہ صلاۃ جنازہ پڑھ کر مجھے قبر میں دفن کیا، اور جب سوال و جواب کے لیے فرشتے میرے پاس آئے، منکر نکیر، مبشر بشیر، مومن کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ مبشر بشیر ہوتے ہیں، میرے پاس آئے. انہوں نے مجھے پوچھا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ. انہوں نے مجھے پوچھا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ میں نے کہا کہ محمد. انہوں نے مجھے پوچھا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اسلام. تو وہ بہت خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اپنے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو یہ پیغام ہے کہ قبر کے اندر تم جو مشغلہ اختیار کرنا چاہو اختیار کر سکتے ہو. قبر میں جو مشغلہ تم اختیار کرنا چاہو اختیار کر سکتے ہو. تو اس میت نے کہا کہ دنیا میں مجھے قرآن مجید کی تلاوت سے بہت شغف تھا، محبت تھی. میں تو قبر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے رہنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی تلاوت کا موقع دیجیے. تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تلاوت کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ عالم برزخ ہے اور قیامت ابھی بہت دیر ہے، بہت دور ہے. قیامت ابھی، قیامت قائم ہونا بہت دور ہے. آپ کو قیامت قائم ہونے تک یہی عالم برزخ میں رہنا ہے، عالم برزخ میں رہنا ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور قیامت کے بعد جو عالم آئے گا وہ دار الجزا ہے، وہ دار آخرت ہے، عالم آخرت ہے. یہ عالم دنیا ہے اور وہ عالم آخرت ہے. عالم دنیا میں آدمی کو عمل کرنا ہے، عالم آخرت میں اس کو بدلہ ملے گا. اور ان دونوں کے درمیان جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ سے ہر ایک کو گزرنا ہے. مرنے کے بعد چاہے اس کی لاش کو دفن کر دیا جائے، جلا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، گنگا ندی کے کنارے پر ڈال دیا جائے، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں
کہ اتنی لاشیں گنگا ندی کے کنارے پر ہیں کہ جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے، لکڑیاں نہیں ہیں، لاشوں کے ڈھیر ہے، کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ان کو نوچ رہے ہیں۔ تو چاہے قبر میں دفن کیا جائے لاش کو، جلا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، جانوروں کو کھلا دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، لیکن عالم برزخ سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عالم برزخ میں آپ کو رہنا ہے قیامت تک، تلاوت کرتے رہے۔ اور پھر اس میت نے کہا کہ اب تک میں نے 70,000 قرآن ختم کیے ہیں، 70,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ میت نے کہا کہ میں آپ کو اپنے یہ 70,000 قرآن دے دیتا ہوں، 70,000 قرآن دے دیتا ہوں، آپ مجھے صرف اپنا ایک مرتبہ کا سبحان اللہ دے دو۔ تو باہر جو بزرگ تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک مرتبہ کے سبحان اللہ کے اوپر 70,000 قرآن کا سودا کر رہے ہیں۔ کہ ہاں یہ میں نے جو 70,000 قرآن پڑھے ہیں یہ صرف ٹائم پاس ہے، اس کے اوپر مجھے کوئی بدلہ اور کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ صرف ٹائم پاس ہے۔ اور تم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، دنیا میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے تو اس کے اوپر تم کو آسمان اور زمین کے خلا کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ دنیاوی زندگی میں کام کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہر وقت سوتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے آدمی کو ہر وقت اپنی زبان پر کلمہ جاری رکھنا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آدمی اپنے دکان پر بیٹھے بیٹھے، رکشہ چلاتے چلاتے، لاری پر بیٹھے بیٹھے ہر وقت تو مشغول نہیں ہوتا ہے، جس وقت گاہک آئے ہو اس وقت تھوڑا مشغول ہوتا ہے اور اس کو اچھا خاصا وقت ملتا ہے۔ اپنی زبان کو حرکت دیتا رہے، ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو حرکت دیتا رہے، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ایک مرتبہ کا سبحان اللہ آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری اور آخرت کا استحضار، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر، لوگوں میں بہترین آدمی کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی زندگی طویل ہو، لمبی زندگی جس کو عطا ہوئی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہو، قابل رشک کا کام ہو اس کے۔ پوچھا گیا کہ فأی الناس شر، لوگوں میں برا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی زندگی طویل ہو، لمبی ہو اور اس کے کام برے ہو، کام اچھے نہ ہو، کام برے ہو۔ آج ہمارے درمیان سے جناب شکیل بھائی چلے گئے، بڑے اچھے آدمی تھے، مخلص آدمی تھے، مسجد کے خادم تھے، مسجد کی ہر وقت فکر کرنے والے آدمی تھے اور علماء سے محبت رکھتے تھے۔ میں تقریباً 14 سال سے یا 13 سال سے اس مسجد کے اندر تفسیر کرتا ہوں۔ ہر سال پابندی سے وہ اس جگہ پر میری تفسیر میں بیٹھا کرتے تھے، اور کوئی اچھی بات ہوتی تھی تو فوراً جھوم جاتے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی آواز ان کی زبان سے نکلتی تھی، ان کے منہ سے نکلتی تھی۔ بڑے اچھے آدمی تھے، مخلص خادم تھے، علماء کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے، جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر محبت علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ، نیک اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ محبت ہے تو اس کا حشر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر محبت، تعلق کرکٹروں کے ساتھ ہے، گائکوں کے ساتھ ہے، فساق اور فجار کے ساتھ ہے، فلم اداکار
مردوں اور عورتوں کے ساتھ ہے تو ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احبب. جناب بلال بھائی مرحوم علماء کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، بہت مخلص آدمی تھے، بہت محبت رکھتے تھے. کبھی میرا اس طرف سے گزر ہوتا تھا، روشنی ہوٹل کے پاس سے، کبھی میں نے دیکھ لیا، سلام کیا تو مجھے اشارہ کر کے مجھے آواز دے کر بلاتے تھے، مفتی صاحب رک جاؤ، اور کہتے تھے کہ میری طرف سے پارسل لے کر جاؤ. کبھی میں خود وہاں کچھ لینے کے لیے گیا اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں تو کہتے تھے کہ جو چیز لینے ہو لے لو، اور کاؤنٹر پر جا کر کہہ دیتے تھے کہ مفتی صاحب کے پیسے نہیں لینے ہیں. یہ محبت تھی ان کو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، تا حد نگاہ ان کی قبر کو وسیع فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کے سیئات سے درگزر فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہماری اس مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے جیسا یا ان سے اچھا ہمیں مخلص خادم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.